حاضرین مکرم، حضرت امام الصوفیاء شیخ کبیر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ انسان کا وجود دراصل اس کائنات کا خلاصہ ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ باہر کی دنیا دیکھتے ہیں، اسی طرح کی یہ کائنات انسان کے وجود کے اندر آباد ہے۔ حضرت شیخ کبیر امام الصوفیاء رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم باہر دیکھتے ہیں کہ زمین کچھ سرسبز ہے، کچھ بے آباد ہے، کچھ ریتلی ہے، کوئی دلدلی زمین ہے۔ اسی طرح انسانوں کی جو مزاج اور طبیعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح انسان کے باطن میں، انسان کے وجود کے اندر معنوی طور پر اور فکری طور پر انسان کے اندر ایک کائنات بس رہی ہے۔ اب وہاں پہ نیکی کا کیا معنی ہے اور برائی اور نیکی کا کیا فرق ہے، حضرت صاحب طریقت امام الصوفیاء شیخ کبیر محی الدین ابن العربی، جو حضرت پیران پیر غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی فرزند کہلاتے ہیں، آپ لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ نیکی کو پروان چڑھانا ایسا ہی ہے انسانی وجود میں جیسے کسی زمین کو آباد کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ اس کے لیے جیسے زمین آباد کرنے کے لیے وقت بھی چاہیے، موسم بھی چاہیے، بیج بھی چاہیے، پانی بھی درکار ہے، ہوا بھی درکار ہے، روشنی اور حرارت بھی درکار ہے۔ پھر اس کے لیے اس کے ساتھ ساری چیزیں موجود بھی ہوں، پھر محنت والا ہاتھ بھی چاہیے۔ حضرت سیدنا السید عبد القادر جیلانی پیران پیر کے روحانی فرزند امام الصوفیاء شیخ کبیر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں اسی طرح انسان کے وجود میں نیکی کو لانا، خیر کو لانا، بھلائی کو لانا وہ ایسا ہی ہے جیسے زمین کو آباد کرنا ہے۔ اس کے لیے بیج بھی ضرورت ہے، اس کے لیے موسم بھی چاہیے، اس کے لیے وقت بھی چاہیے، اس کے لیے پانی بھی درکار ہے اور اس کے لیے روشنی اور حرارت بھی چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں بظاہر کی اس دنیا میں اور اس ہمارے نظر آنے والی بصارت کی دنیا میں یہ اور انداز سے ہے، لیکن وہ جو بصیرت کی دنیا ہے، وہ جو معنوی دنیا ہے، جو انسان کے باطن کی دنیا ہے، اس میں یہ ساری اشیاء ایک اور حیثیت سے ہے۔ وہاں زمین دل کی چاہیے، زمین دل کی چاہیے، اور وہاں حرارت ایمان کی چاہیے، اور اس کے ساتھ انسان کے ارادے کا پانی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو وہ ہاتھ ہوتا ہے نا کاشتکار کا، محنت والا، وہ مرشد کا ہاتھ چاہیے، مربی کا، وہ راہبر کا، وہ دستگیر کا ہاتھ چاہیے، وہ جس سے محنت ہو، ارادہ بھی ہو، اور پھر انسان کے نیت اور اخلاص کا اسے جو ہے نا وقت چاہیے۔ جس طرح
زمین کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اس میں ہی کاشتکاری ہو سکتی ہے، اسی میں ہی فصل حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح یہاں پہ اخلاص اور نیت چاہیے، اور یہ ساری چیزیں یکجا ہوتی ہیں تو پھر انسان کا جو باطن ہے وہ نیکی کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ بھلائی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے مشرکین عرب کا ایک اور جو ان کا گمراہی کا انداز ہے اس کو واضح کیا کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آ جائے نبی، ہمارے پاس کتاب آ جائے۔ اب جب نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا صفات میں، آپ کی ذات مقدس کی صورت میں رب کائنات کا انعام آ چکا ہے۔ فرمایا هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اب کیا تم دیکھتے ہو؟ حل سوالیہ ہے، اور سوالیہ بھی امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ یہ معنی استعمال ہوتا ہے نفی میں کہ کیا نہیں تم دیکھتے؟ ان تاتیہم الملائکۃ، اب کیا فرشتے اترے تمہارے پاس؟ محبوب رب العالمین تشریف لا چکے ہیں، امام الانبیاء تمہارے پاس رب کا آخری الوہی پیغام لے کر تشریف فرما ہے، اب کس کا انتظار ہے؟ هل ينظرون، کیا تم اب نہیں دیکھتے؟ الا ان تاتیہم الملائکۃ، اب کیا تمہارے پاس فرشتے آئے؟ او یاتی ربک، یا رب کا عذاب آئے؟ او یاتی بعض آیات ربک، یا رب کی اور کون سی آیات آئیں؟ یوم یاتی بعض آیات ربک، رب کا کلام فرما رہا ہے، خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے کہ اپنے اس محبوب کو بھیجنے کے بعد اب اور کوئی آیت، کوئی نشانی کی حاجت باقی نہیں رہی ہے، اب حجت تمام ہو چکی ہے۔ جس طرح اسی سورہ مبارکہ میں اپنے پچھلے مقام پر پڑھا نا، رب کریم نے فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہ حجت بالغہ مکمل حجت رب کی آ چکی ہے، اب تمام حجت ہو چکا ہے، اب کسی کے پاس کوئی عذر، کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، اب اس کے بعد جو نشانی آنی ہے نا، وہ نشانی کون سی ہے؟ وہ پھر قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا اب اس کے بعد یوم، وہ جو دن ہے، کلام مجید میں دن جسے کہا گیا ہے نا، وہ یوم وہی یوم ہے جسے یوم الساعہ کہا گیا، لا اقسم بیوم القیامہ کہا گیا، کہ وہ دن وہی دن ہے جو سب سے بڑا دن ہے، جس کے لیے رب کا کلام کہتا ہے کہ 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کے برابر کا جو دن ہے، دن پھر وہی دن ہے۔ فرمائے یوم یاتی، اب اس کے بعد جو آئے گا نا دن، تم اب اور انتظار میں ہو کہ فرشتے اترے تمہارے پاس، اور کون سی نشانی آئے؟ پتھر تمہارے سامنے گواہی دے چکے ہیں، شجر تمہارے سامنے چل کے آ چکے ہیں، اور چشمان مبارک سے تم دیکھ چکے ہو اشاروں سے کیا کچھ ہو چکا ہے، اور انگشت مبارک سے، انگلی مبارک سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تم دیکھ چکے ہو، انگلیوں سے چشمے تم جاری ہوتے دیکھ چکے ہو، اب اس کے بعد پھر کس کا انتظار ہے؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا، اب اس کے بعد اگر کوئی نشانی آئے گی نا تو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں روایت موجود ہے
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری نبوت کا اظہار ہو چکا ہے، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اس پر ہے نا کہ ہمارے تک پیغام نہیں پہنچا ہے، ہمیں ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب سارے کفار کلمہ پڑھیں گے اور ان کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں بخاری شریف میں، یہی آیت مبارکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 پڑھی، فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا۔ ہر شخص کے پاس ایک وقت ہے، ہر شخص کے پاس ایک وقت ہے، اور ہر قوم کے پاس ایک وقت ہے، اور وہ وقت ہے جو طے کرتا ہے کہ اس نے کہاں بچنا ہے اور کہاں اس نے تباہ ہونا ہے۔ جب وقت گزر جائے اس کے بعد نہ فرد بچ سکتا ہے نہ قوم بچ سکتی ہے، اور نہ ہی ساری انسانیت کے لیے یہی پیغام ہے کہ یوم یاتی بعض آیات ربک، کہ یہ ایک وقت ہے کہ جب تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں اور تمہارے پاس وقت نہ بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سارے کفار کلمہ پڑھیں گے، لا ينفع نفسا ایمانھا، لیکن ان کا ایمان انہیں ان کی جانوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ انفرادی طور پر یہ ہے کہ انسان کے پاس مہلت باقی ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے ترمذی میں، اور صاحب تفسیر خازن نے اسی آیت مبارکہ میں اس کو لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح بندے کی موت سے پہلے کی مہلت ہے، ایک وقت ہے، اور جب اس پہ وہ وقت پہنچ جائے نا اس کے بعد اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، یا وہ سامنے فرشتے نظر آ جائے اس کے بعد کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایک اور بات ہے جو حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے اسی آیت مبارکہ میں لکھی کہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس حالت میں اگر کسی شخص کے زبان سے کوئی دوسرا کلمہ نکل گیا اس کے لیے معافی ہے، کہ وہ عالم ہوش کا نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس شخص کو تلقین نہ کی جائے۔ بزرگان دین نے یہ کہا کہ اس شخص کے آخری وقت میں اسے تلقین نہ کی جائے، صرف کلمہ پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، لیکن اسے تلقین نہ کی جائے، کہ وہ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر ایماندار شخص کی زبان سے کوئی دوسرا کلمہ نکل گیا تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، اس کے لیے گنجائش موجود ہے اس کیفیت میں، وہ جو غرغرہ کی کیفیت ہے، نزع کی کیفیت ہے اور فرشتوں کے سامنے آنے کی کیفیت ہے، لیکن اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا لا ينفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل کسبت فی ایمانھا خیرا، اور یہ اس لیے ہے کہ پہلے جب ان کے پاس وقت تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا، قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، اے میرے محبوب آپ نے فرما دیجئے کہ جب یہ نشانیاں کہ رب کا آخری کلام بھی آ چکا ہے اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لا چکے ہیں، اب آپ کی ختم نبوت کے بعد کسی اور دلیل کا مانگنا، اسی لیے ختم نبوت کے حوالے سے بھی اسی آیت کو پیش کیا گیا کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے اظہار کے بعد کسی اور نبوت کی دلیل بھی مانگے اس کا بھی ایمان قابل گرفت ہے،
اس کا ایمان بھی قابل گرفت ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کہیں کسی اور سے نبوت کی دلیل مانگے، ان کے لیے بھی یہی سورہ انعام کی آیت نمبر 158 رب کریم کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ کہ جب ہمارے محبوب آ چکے ہیں اب اس کے بعد تم اور کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ فرشتے اتریں اور رب کی آیتیں اتریں، اور اگر آیتیں اتر بھی آئیں یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها وہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہلوایا گیا کہ آپ فرما دیجئے قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، اے میرے محبوب آپ انہیں فرمائیے کہ پھر ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ انتظار کیجئے۔ حضرت صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں کہ یہ انتظار لفظ ایک ہے مگر اس کے معنی دو ہیں، معنی الگ الگ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب صبح قیامت آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت اور آپ کے مقام شفاعت کا اظہار ہونے والا ہے، اس کا انتظار ہے۔ اور انہیں بتایا گیا کہ تم انتظار کرو کہ جب تمہیں کوئی اور رب کی طرف سے نشانی آئے اور تم جو تم ہدایت سمجھتے ہو اسے تم حاصل کر سکو۔ ہدایت وہی ہے جو آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے ملنے والی ہے۔ حاضرین مکرم، سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہمارے لیے یہی دعوت فکر اور سبق لیے ہوئے ہے کہ ہدایت چاہے وہ معنوی ہے چاہے وہ فکری ہے، کس لحاظ سے ہے، وہ آقا کریم علیہ السلام کے در اقدس سے ملنے والی ہے۔ اسی در اقدس سے انسان کو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی ملنے والی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی کامیابی لے لے گا، وہ کوئی بڑا عروج حاصل کر لے گا، وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے لے گا، اور اس سے ہٹ کر کوئی رب العالمین تک پہنچنے کا کوئی راستہ اختیار کر لے گا، کس طرح دنیا کے بہت سارے مذاہب نے اختیار کر رکھا ہے، اور بہت سارے ایسے سکالرز اور ایسے جو عقل مند اور دانشور ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، انسان جس کو چاہے اختیار کر لے، اللہ تک ہی سب نے جانا ہے اور سب وہیں تک پہنچ جائیں گے۔ رب کا کلام یہ دعوت فکر دے رہا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہمارے لیے یہ سبق رکھے ہے کہ الہ تک تو جانا ہے، لیکن الہ تک پہنچنے کا راستہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لا ينفع نفسا ایمانها، یہ اپنے اندر آقا کریم علیہ السلام کی تا صبح قیامت آپ کی نبوت اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا پیغام لیے ہوئے ہے کہ نہ کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی ہدایت کا کوئی دوسرا راستہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کا عقل مند اور اگر دنیا کا کوئی باشعور دانشور اور فلاسفر یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تک پہنچنے کا، میں نے الہ کو پانے کا، معرفت الہی کا، محبت الہی کا کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، تو اس کے لیے رب کا کلام دعوت فکر لیے ہوئے ہے کہ لا ينفع نفسا ایمانها، اور اسی آیت مبارکہ کے الفاظ بتا رہے ہیں قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے کہ تا صبح قیامت جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اس بات کا ایک مظہر ہوگا، اس بات کا ایک اعجاز ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اس دن بھی قائم ہے، اور آپ کی شفاعت اس دن کا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہدایت چاہے اس دنیا کی ہے یا اس سے اگلے جہان کی ہے، ہر جگہ کامیابی، ہدایت اور فلاح وہ
وہ آقا کریم علیہ السلام کے در اقدس سے وابستہ ہے۔ تو حاضرین مکرم، آج کا یہ دور چل رہا ہے، ہمیں ایک طرف اپنے اندر بہت سارے امت مسلمہ کے مسائل کا سامنا ہے، اور دوسری طرف الہاد کا سامنا ہے، لادینیت کا سامنا ہے، مذہب بیزاری کا سامنا ہے۔ ہماری نسل نو کو ایسے ایسے پروپیگنڈے اور ایسے ایسے ذہن کے جو الجھا دینے والے اغیار کے طریقے ہیں ان میں ڈالا جا رہا ہے کہ جی سب اسی کی بات کرتے ہیں، سب اللہ کی بات کرتے ہیں، سب خدا کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سب کرتے تو ہیں، مگر الہ کے ہاں پسندیدہ کس کی ہے؟ رب کے ہاں پسندیدہ کس کی ہے؟ رب کے ہاں کس کی بات ہے؟ پیمانہ یہ ہے، کسوٹی یہ ہے، اصول یہ ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ کے سامنے لوگوں نے پوچھا نا، کعبہ شریف کے سامنے، کہ کیا کر رہے ہو آپ ابھی قحافہ کے بیٹے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد عربی کے خدا کا ماننے والا ہوں۔ اور یاد رکھیے ایمان وہی ہے۔ ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان نام ہے آقا کریم علیہ السلام کی زبان کو مان لینا، اور آقا کریم علیہ السلام کے پیغام پہ وفاداری کا، آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدس کے ساتھ محبت اور وفاداری کا۔ سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 158 بھی ہمارے لیے یہی دعوت فکر دیے ہوئے ہے کہ ایسے دنیا کے کسی دانشور، کسی عقل مند کی پیروی کہ جو ہمیں یہ سمجھائے اور ذہنوں کو یہ الجھائے کہ سارے اللہ کی طرف جانے والے ہیں، سارے ایک ہیں، سارے ادھر ہی لے جانے والے ہیں، یہ رب کے کلام کے خلاف ہے۔ رب تک لے جانے والا محبت الہی اور معرفت الہی کا دروازہ ایک ہے، اور وہ دروازہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اور اس دنیا کی کامیابی، نیکی کیا ہے، ایمان کیا ہے، بھلائی کیا ہے، خیر کیا ہے، یہ صرف آقا کریم علیہ السلام سے وابستگی، آپ سے تعلق اور آپ سے وفاداری کا نام ہے۔ رب العالمین ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی اسی محبت اور وفاداری پر خاتمہ عطا